پوری امت کو میرا چیلنج ہے، ایک آیت قرآن کی لکھنا ثابت کر دے کہ اس ایک آیت لکھی ہے۔ صحیح روایات سے یہ ثابت ہے کہ فتح مکہ کے بعد وہ اور اس کا باپ اسلام لایا، وہ ظاہری اسلام تھا، اور باپ نے یہ کہا حضور پاک علیہ السلام سے کہ مسلمان ہمیں اچھوت سمجھتے ہیں، شودر سمجھتے ہیں، کوئی پاس بیٹھتا نہیں، کوئی ملتا نہیں، ہم آتے ہیں تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں، ہم لوگوں کو اچھوت بنا رکھا ہے، لہذا کرم فرما دیجئے، کوئی کام دے دیجئے میرے بیٹے کو، اس کو کچھ لکھنا آتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، کوئی ضرورت پڑی تو میں کچھ لکھوا لوں گا۔ اب یہ خبیث جھوٹے مکار فراڈی مولوی کہتے ہیں وہ کاتب وحی تھا، وہی تو نازل ہونا ہی بند ہو گئی تھی، وہی کی تو کوئی آیت باقی تھی ہی نہیں جس کو اس کے لکھنے کی ضرورت پڑتی۔ حضور نے تو اس کو 100 اونٹ دیے تھے کہ یہ اونٹ چراتا چراتا یہ مر جائے، اس کا شر ہم سے دور رہے۔ تو جب یہ ہوا کہ چلو کچھ لکھوا لیا جائے گا، تو عبداللہ ابن عباس کو ایک موقع پر بھیجا، صحیح حدیث ہے، صحیح، کہ حضور بلا رہے ہیں، تو انہوں نے کہہ دیا کہ کہہ دو کہ کھانا کھا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے پاس آئے اور بتایا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ پھر حضور نے انتظار کیا 15-20 منٹ کہ بھائی کھانا کھا لینے دو۔ پھر آپ نے عبداللہ ابن عباس کو بھیجا کہ اب بلا لاؤ۔ جب عبداللہ ابن عباس دوسری مرتبہ گئے اور کہا کہ حضور انتظار کر رہے ہیں، تو اس نے کہا بتا دو کہ کھانا کھا رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس واپس آئے۔ اب حضور کا جلال شدت اختیار کر رہا تھا کہ 2 مرتبہ میں بلا چکا ہوں اور آدھا گھنٹے سے زیادہ گزر چکا ہے، یہ کہتا ہے کہ کھانا کھا رہا ہوں۔ پھر حضور نے انتظار کیا 15-20 منٹ اور پھر بھیجا جب تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا تھا، تو عبداللہ ابن عباس تیسری مرتبہ پہنچے اور پھر جواب ملا کہ کھانا کھا رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ ابن عباس نے جب تیسری مرتبہ یہ بات کہی تو بالکل خلاف عادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان تھی وہ تو بڑی شفقت کی، لیکن اس وقت اتنا غضبناک ہوئے آپ اس اچھوت پر، اس شدر پر، اس بگڑے ہوئے انسان پر، یہ فرمایا لا اشبع اللہ بطنا، خدا اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ تو تمام صحیح روایات میں ثابت ہے کہ پوری عمر اس کا پیٹ نہیں بھرا، روزانہ 7 مرتبہ کھانا کھاتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ کھاتے کھاتے تھک جاتا ہوں، پیٹ نہیں بھرتا۔ حضور کی بد دعا قبول ہوئی۔